السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات کو پڑھیں گے۔ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور پوچھنی ہے، اور اگر ساتھ ساتھ آپ آن لائن کلاس بھی لینا چاہتے ہیں مجھ سے تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کریں۔ والذین، جیسا کہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ شد جس بھی حرف پر ہوتی ہے، یہاں پہ لام پر شد ہے، لام پر شد ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر لام کی دو آوازوں کو نکالیں گے، جن میں سے پہلی آواز ہے ول اور دوسری آواز ہے ل، ول ول۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو دو آوازیں محسوس ہو رہی ہیں، تو اسی کو دو آوازیں نکالنے کو تشدید کہتے ہیں، یعنی کہ شد کہتے ہیں یا آپ تشدید کہہ لیں، دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ جب بھی ہم کسی حرف پر تشدید دیکھیں یا شد دیکھیں تو اس پر دو آوازیں نکالنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ والذین، زین نہیں پڑھنا، زین نہیں ہے، والذین، دانتوں کے درمیان میں آپ کی زبان آنی چاہیے۔ والذین یؤمنون، یہاں پہ جو واو لکھا ہے اس کے اوپر حمزہ ہے، اور حمزہ پر کیا ہے؟ جزم، جس کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں۔ جزم کے دو نام ہیں، ایک جزم تو ہم کہتے ہیں اور دوسرا ہے ساکن۔ جب بھی یہاں پر واو کے اوپر ہے حمزہ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا۔ اب حمزہ پہ جزم ہے، اس کی وجہ سے اس پر جھٹکا آئے گا۔ یؤمنون، والذین یؤمنون بما، یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے، اسی لیے یہاں پر میں نے مد نہیں کی۔ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وقف کا بھی بتاؤں گی۔ والذین یؤمنون بما، میں نے وقف کیا۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت کے درمیان میں رک جانا، اور اس جگہ رکنا جہاں پر رکنے سے آیت کا مطلب خراب نہ ہو۔ اب میں نے بما پر جب وقف کیا ہے تو مد نہیں کروں گی، اب میں نے بما سے ہی وقف جو آگے آیت ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے، اس لیے پھر بما پر جو اس کی مد ہے وہ پڑھی جائے گی۔ بما انزل، انزل، اس لفظ کو آپ نے صحیح طرح پڑھنا ہے۔ انزل الیک، الیک، یہ جو لئی لکھا ہے نا، لیک، اس کی ادائیگی آپ نے صحیح طرح کرنی ہے۔ الیک وما، اس پر مد ہوگی کیونکہ میں نے اس پر وقف نہیں کیا۔ اگر آپ یہاں پر بھی وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، لیکن پھر مد نہ کریں، اور پھر وما سے اگر آپ شروع کریں گے تو مد ہوگی۔ میں بھی آپ کو دونوں طریقے سے پڑھ کے بتاتی ہوں، جیسے کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک، یہ ادائیگی بار بار میں اسی لیے لفظ کو پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کی ادائیگی کی سمجھ آئے۔ دوبارہ سے سنیں، من قبلک، انزل من قبلک، وبالآخرۃ، خی، یہ دیکھیے آخرتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خا کو کھا پڑھتے ہیں، کھی، یہ لفظ آپ کا غلط ہے، یہ کھی نہیں ہے، خی، ٹھیک ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، مد اصلی ہے، یہاں پر جھٹکا کسی بھی لفظ پہ نہیں دینا۔ یوقنون، یہ ہماری چوتھی آیت کی ادائیگی ہو چکی ہے، اب ہم اپنی 5ویں آیت کی طرف آتے ہیں۔ اولئک،
جیسے کہ یہ دیکھیے کہ جو لام ہے اس پر کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس مد کی مقدار ہے 3 سے 4 الف کے برابر۔ اور جب ایک کھڑا زبر بھی آ گئی تو مطلب اگر میں نے اس مد کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے تو اس کے جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی ہم 1 الف کی جب ہم ملا دیں گے، یعنی کہ 3 + 1 4، تو ہم اس کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب 4 الف کے برابر لمبا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 4 الف ہم یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن اس کی اصل مقدار اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو وہ یہ کہیں گے 4 حرکات کے برابر۔ 4 الف کے برابر کی مثال کچھ یوں ہے کہ اپنے ہاتھ کی آپ 4 انگلیاں جب تک نہیں اٹھا لیتے ایک نارمل سپیڈ کے ساتھ، تب تک آپ نے اس مد کی ادائیگی کو کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی 4 انگلیاں ہاتھ کی کھڑی ہو جائیں، مکمل کھڑی ہو جائیں، تب آپ نے اس کی مد کی مقدار کو ختم کر دینا ہے، وہاں پر مد کو مکمل کر دینا ہے۔ تو یہ مطلب ہے 4 انگلیاں کا۔ اولئک علی ہدی، علی عین کی ادائیگی میں بہت مسئلہ آتا ہے، لیکن آپ نے اس کی ادائیگی کو صحیح کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ اس کو حمزہ اعلی نہیں پڑھنا، یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے۔ علی، علی ہدم، یہاں پہ جو یہ لکھا آ رہا ہے بیچ میں ہدم من ربہم، ٹھیک ہے، یہ لکھا آ رہا ہے، یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس پہ میری اگر آپ ڈیٹیل سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میری اپلوڈ ہو چکی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو مختصر بتاتی بھی جاؤں گی کہ یہاں پر فی الحال کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ہدم، دیل پہ 2 زبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان تینوں کا ایک نام ہے جو کہ ہے تنوین۔ اب تنوین کے بعد الف یا یہ، الف اور یہ لکھا آ جائے علیحدہ علیحدہ، یا تو الف لکھا آ جائے یا تو یہ لکھا آ جائے، تو وہ نہیں پڑھا جاتا جیسا کہ یہاں پہ ہے۔ ہدم، دیل میم سے مل رہا ہے، یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہدم ہدم یہاں پہ نون ساکن نہیں پڑھا جا رہا۔ یہاں پہ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ نون ساکن لکھا ہے لیکن نون پڑھا نہیں جا رہا، میم کو را سے ملانا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ 2 زبر کو ہم نے میم سے ملا دیا، اسی طرح جو میم ہے اس کو را سے ملانا ہے۔ مر ربہم، مر ربہم، یہاں پہ تشدید آ گئی ہے 3 جگہ، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہدم من ربہم، ہدم من ربہم، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ، اب یہ جو وَأُولَئِكَ لکھا ہوا ہے نا، اس کے درمیان میں واو آ رہا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، وہ صرف لکھا ہوا ہے، وَأُولَئِكَ نہیں پڑھنا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دوبارہ سے ایک بار سنیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، 5ویں آیت مکمل ہو چکی ہے۔ ان الذین کفروا، یہ دیکھیں ایک نون پہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ میم اور نون جب ان پر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر گنہ کرتے ہیں کتنا؟ 1 الف کے برابر۔ ان، 1 الف کے برابر گنہ ہو گیا۔ ان الذین کفروا، آپ کا ہر حرف صحیح طرح ادا جب ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی ہو تو وہ سننا بھی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں حروف کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ واضح نہیں ہوتا حرف۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بھی حرف آپ پڑھیں وہ واضح لازمی ہوں۔
إن الذين كفروا سواء عليهم. اب یہاں پر حمزہ اور عین ایک ساتھ آ گیا ہے. اس کو آپس میں مکس نہیں کرنا کہ حمزہ کی جگہ آپ عین پڑھ دیں اور عین کی جگہ آپ حمزہ پڑھ دیں. اس کا خیال کرنا ہے. سواء علیہم. دوبارہ سے سنیے غور سے. سواء علیہم. اب یہاں پہ دو حمزہ ہیں. أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ذر اسے ذر نہیں پڑھنا. ذر را باریک. ذر تنذرهم لا یؤمنون. لا یؤمنون. میں نے جھٹکا تھوڑا زیادہ دیا ہے تاکہ آپ کو واضح پتہ لگے. لا یؤمنون. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے ضرور پوچھنی ہے. اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اپنی فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سورۃ البقرہ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں. تو آج کی کلاس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.